بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، ایم اے اسلامیات کے مضمون اسلام اور سائنس کا آج ہمارا سبق نمبر 29 ہے، جس کا عنوان ہے طب میں مسلمان سائنسدانوں کی خدمات۔ تو نیا سبق شروع کرنے سے پہلے ہم گزشتہ سبق کا خلاصہ دیکھتے ہیں۔ پچھلے سبق میں ہم نے سب سے پہلے دو پاکستانی سائنسدانوں پر گفتگو کی تھی، جن میں ایک ڈاکٹر عبدالسلام اور دوسرے ڈاکٹر ثمرمند مبارک۔ ان دونوں کے حوالے سے ہم نے گفتگو کی تھی، جن میں ان کی تاریخ پیدائش کو، سن ولادت کو ہم نے دیکھا تھا۔ ایسے ہی دونوں کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے ہم نے گفتگو کی تھی، اور پھر آخر میں ہم نے دونوں کی خدمات پر تفصیلی گفتگو کی تھی اور دونوں کی خدمات کا تفصیلاً جائزہ لیا تھا کہ بطور پاکستان کے ایک شہری کے انہوں نے پاکستان کے لیے کیا کیا خدمات سر انجام دی تھی، اور ایسے ہی ان کو کن کن اعزازات سے نوازا گیا تھا۔ تو انشاءاللہ آج کے سبق میں ہم طب میں مسلمان سائنسدانوں کی خدمات پر تفصیلی روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے، تو جس میں مختلف جہات سے ہم مسلمانوں کی جو خدمات ہیں طب میں، ان کا تفصیلی جائزہ لیں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں کہ مسلمانوں کی طبی خدمات کون کون سی ہیں۔ تو طب میں مسلمان سائنسدانوں کی بہت سی خدمات ہیں، یا یوں کہہ لیں کہ اسلام کے شروع ہونے کے ساتھ ہی طب میں مسلمانوں نے اپنی خدمات سر انجام دینا شروع کر دی تھی، اور جو موجودہ طب ہے، اگر صحیح طریقے سے بات کی جائے تو موجودہ جو طب ہے یا موجودہ جو میڈیکل سائنس ہے، اس کی بنیاد مسلمان سائنسدانوں نے ہی رکھی تھی۔ تو ہم سب سے پہلے اسلام سے قبل جو طب تھی اس کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں۔ تو اسلام سے قبل بھی طب موجود تھی، ہمارے ہندوستان میں، یونان میں اور ایران میں طب کے جو مراکز تھے موجود تھے وہ، اور طبی ماہرین بھی موجود تھے، جیسے جالینوس، سقراط اور بقراط، اس طرح کے اور بھی بہت سے اطباء موجود تھے اسلام سے قبل بھی۔ اور جو یہ اسلام سے قبل اطباء موجود تھے، ان کے نظریات پوری دنیا میں مقبول تھے اور اب بھی مقبول ہیں، جیسے جالینوس اور سقراط اور بقراط کے بالخصوص ان لوگوں کے نظریات ابھی بھی مقبول ہیں۔ البتہ جب علم طب نے موجودہ شکل اختیار کی، یا علم طب میں تحقیقات کی گئیں اور جدت اختیار کی اس نے، تو ان اطباء کے بہت سے نظریات غلط بھی ثابت ہوئے۔ تو لیکن اس وقت کے لوگ ان کو حرف آخر سمجھتے تھے اور ان کی تحقیق کو آخری درجہ دیتے تھے کہ بھئی اس کے بعد کوئی تحقیق نہیں ہے، لیکن ان کی تحقیق کو موجودہ دور نے کہیں کہیں پر غلط بھی ثابت کر دیا ہے۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اسلام سے قبل بھی اطباء موجود تھے، لوگوں کا علاج معالجہ ہوتا تھا، لوگ بیمار ہوتے تھے اور لوگوں کی ادویہ کی جاتی تھیں، لوگوں کو میڈیسن اور دوائی وغیرہ دی جاتی تھی۔ تو ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی طب موجود تھی، جسے طب نبوی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور بڑی بڑی کتابیں طب نبوی کے نام سے لکھی بھی گئی ہیں۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ منصب نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک طبیب بھی ہیں، نہیں، جو نبوت کے فرائض ہیں ان میں یہ طب جو ہے یہ شامل نہیں تھا، لیکن پھر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طب کے حوالے سے مسلمانوں کی بہت رہنمائی کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہر بیماری کی دوا ہے۔ بخاری شریف کی کتاب الطب کا باب نمبر 1 ہے، اس میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ایک طبیب موجود تھا جن کا نام تھا حارث بن کلا۔ یہ طبیب عربوں کا علاج کیا کرتا تھا، اور اس کا علاج بہت ہی قوی ہوتا تھا، اور جو یہ دوائی دیتا تھا اللہ تعالیٰ کے حکم سے، ان کی دوائی سے لوگ صحت یاب ہوتے تھے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اکثر ان کے بارے میں فرمایا کرتے تھے کہ حارث سے علاج کرواؤ۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بیمار ہو گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حارث کو بلایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو تاکید کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے کوئی ایسی بیماری پیدا نہیں کی جس کی شفا موجود نہ ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ کوئی بیماری ایسی نہیں ہے جس کا علاج موجود نہ ہو۔ تو دیکھیں، اب اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو اطباء موجود تھے ان کو ترغیب مل گئی، ان کو حوصلہ مل گیا کہ وہ ہر مرض کی دوا تلاش کریں، ہر مرض کی جو
دوائی اللہ تعالیٰ نے چھپا کے رکھی ہے، جڑی بوٹیوں میں رکھی ہے، کہیں بھی رکھی ہے، تو اس کو تلاش کریں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرما دیا نا کہ ہر بیماری کی دوا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بات سچ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم طب کی حوصلہ افزائی کی ہے۔ اور ایسے ہی ایک اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم تو دو ہی ہیں، ایک اجسام کا علم ہے اور ایک ادیان کا علم ہے۔ تو دیکھیں اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اصل علم دو ہی ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اطباء کی حوصلہ افزائی فرما دی ہے۔ ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی بیمار ہوتا تھا تو اسے دوائی کے لیے کہتے تھے کہ وہ دوائی لے، تاکہ مسلمان توہم پرستی سے بچ جائیں، توہمات سے نکل جائیں اور اپنا علاج کروائیں۔ علاج کروانے کی تعلیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی۔ تو دیکھیں طب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی موجود تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے بھی موجود تھا۔ یعنی یوں کہہ لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ مسلمانوں کے نبی اور رسول ہیں اور رہبر و رہنما ہیں مسلمانوں کے، وہ بھی طب کی رہنمائی کر رہے ہیں اور طب کی طرف مسلمانوں کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں اور طب کی طرف ترغیب دے رہے ہیں۔ تو یہ رہبر اور رہنما کی خدمات ہیں طب کے حوالے سے۔ اس کے بعد کے مسلمانوں کی کیا خدماتیں دیکھتے ہیں۔ تو اموی دور میں جو طب تھی اس نے ترقی کی مزید زیادہ، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا اور ترغیب دی تھی مسلمانوں کے، العلم علمان، علم الادیان و علم الابدان، کے دو ہی علم ہیں، علم طب ہے یا دین کا علم ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ترغیب کی وجہ سے جب اموی دور حکومت آیا تو اموی دور حکومت میں طب نے بہت زیادہ ترقی کی۔ کیونکہ اس وقت مسلمانوں کا دوسری قوموں کے ساتھ میل جول شروع ہو گیا تھا، اور جس کی وجہ سے مسلمانوں نے دوسری اقوام کے جو تجربات تھے اور جو ان کی معلومات تھی ان سے استفادہ کرنا شروع کر دیا تھا۔ اور ابتدائی طور پہ مسلمانوں نے یونانیوں سے جو فائدہ اٹھایا، یونانیوں کی کتابوں سے مستفید ہوئے۔ ایسے ہی ہندوستان کے جو اطباء تھے ان کی کتابوں سے اور اطباء سے انہوں نے استفادہ کیا۔ ایسے ہی مسلمانوں نے کسی بھی چیز کو قبول کرنے میں کبھی بھی بخل سے کام نہیں لیا تھا۔ انہوں نے دیگر جو اقوام تھیں اور دیگر جو اطباء تھے، چاہے وہ نان مسلم ہی تھے، ان کے تجربات سے فائدہ اٹھایا اور ان کو قبول کیا، کیونکہ اسلام کی تعلیمات میں ہے کہ کسی بھی اچھی چیز کو قبول کرنے میں بخل سے کام نہ لیا جائے۔ تو اس لیے انہوں نے ان چیزوں کو سب کو لیا اور پھر اس پر اپنی تحقیقات پیش کیں اور اپنے تجربات کیے۔ تو یہی وجہ ہے کہ اموی دور میں جو صحت کے اصول تھے اور صحت کی حفاظت کے جو طریقے تھے ان پہ کافی زور دیا گیا۔ خود خلیفہ ولید بن عبد الملک نے جذام کے مریضوں کے لیے ایک الگ ہسپتال بنوایا تھا کہ اس کے لیے بالکل ایک الگ اور سیپریٹ ہسپتال تھا، اس میں کوئی اور مریض نہیں ہوتا تھا، کیونکہ تاکہ یہ بیماری دوسرے لوگوں کو نہ لگ سکے، متعدی بیماری شمار ہوتی تھی۔ ایسے ہی ان کے علاج کے لیے، ان کے کھانے پینے کے لیے الگ الگ انتظامات انہوں نے کروائے تھے۔ ایسے ہی خلیفہ ولید بن عبد الملک نے صرف یہ ہسپتال ہی نہیں بنوایا، شفا خانہ ہی تعمیر نہیں کروایا، بلکہ ان کی ایک خدمت طب کے حوالے سے یہ بھی رہی ہے کہ انہوں نے ہر اپاہج کے لیے ایک خادم مقرر کیا تھا، اور ہر اندھے کے لیے، ہر نابینا شخص کے لیے ایک عصا پکڑنے والا عصا کش شخص کو مقرر کیا تھا تاکہ وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکے۔ تو اس طریقے سے اموی دور کے اندر بھی بہت سی خدمات جو ہیں خلفاء نے اور عام مسلم اطباء نے سر انجام دی تھیں۔ ایسے ہی خلیفہ منصور نے نابینا انسانوں اور یتیموں اور اپاہج عورتوں کے لیے ایک دارالاقامہ بنوایا تھا، جسے آج کل کی زبان میں ہم ہاسٹل بھی کہتے ہیں۔ ایسے ہی انہوں نے جو پاگل مسلمان تھے ان کے لیے پاگل خانے بھی تعمیر کروائے تھے۔ یہ تو اموی دور میں طب میں ترقی تھی۔ اس کے بعد عباسی دور میں طب میں مزید ترقی ہوئی۔ عہد عباسی میں اس طب کے بارے میں باقاعدہ تحریکات شروع ہو گئیں، اور عباسی دور کے آغاز میں ہی ایک ادارہ، جیسا کہ ہم پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں، بیت الحکمت کے نام سے قائم کیا گیا تھا۔ اور شروع میں تو اس نے اتنی زیادہ ترقی نہیں کی، لیکن ہارون رشید اور مامون الرشید نے اسے بہت زیادہ ترقی دی، اور یہ ادارہ مسلمانوں میں سائنسی علوم کے آغاز ہے۔ یہیں سے بہت بڑے بڑے اطباء اور بہت بڑے بڑے سائنسدان پیدا ہوئے، اور ان کی جو تحقیقات تھیں ان سے اپنوں نے تو کیا غیروں نے بھی بہت زیادہ فائدہ اٹھایا۔ تو یہ عباسی دور کے اندر ہی ہارون رشید کا جب زمانہ چل رہا تھا،
اس وقت بغداد میں انہوں نے بہت سے اسپتال بنوائے تھے، اور ان کے وزیر یحییٰ بن خالد بن مکی نے، ان کا تعارف ہم پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں، انہوں نے اپنے خرچ سے ایک بیمارستان برمکہ کے نام سے ایک ہسپتال تعمیر کیا تھا، اور جس کا نگران ایک ہندوستانی طبیب کو انہوں نے بنایا تھا۔ تو دیکھیں، ہندوستانی طبیب کی خدمات لی انہوں نے، اور اپنے خرچ پر انہوں نے ایک ہسپتال یا ایک شفا خانہ تعمیر کروایا تھا۔ صرف یہی نہیں، اس کے علاوہ اور بھی بہت سے شفا خانے لوگوں نے اپنے خرچ پر بنوائے، اور خلفاء نے، حکمرانوں نے مسلمانوں کی خدمت کے لیے اطباء کو رکھا اور ہسپتال بنائے۔ اس طرح کی بہت بڑی بڑی خدمات انہوں نے سر انجام دی تھی۔ اور ایسے ہی ایک بڑی خدمت مسلمانوں کی طب کے حوالے سے یہ رہی ہے کہ انہوں نے دنیا کے مختلف حصوں سے کتب منگوائی تھیں جو طب پر لکھی گئی تھیں، تو پھر انہوں نے ان کتابوں کا ترجمہ کیا، اور ترجمہ کر کے پھر ان سے استفادہ کیا۔ اور ان ترجموں کا ہی فائدہ یہ ہوا کہ پرانی جو تہذیبیں ہیں ان کا جو طبی ورثہ تھا وہ مسلمانوں کے پاس آ گیا، ورنہ وہ طبی ورثہ جو ہے تو پرانی تہذیبوں کا وہ ختم ہو جاتا، اور نئی تہذیب میں وہ شامل نہ ہو سکتا، یا لوگ ان کے تجربات سے فائدہ نہ اٹھا سکتے۔ تو مسلمانوں نے طبی قدیم کتب کا ترجمہ کیا اور ان سے استفادہ کیا۔ ایسے ہی مسلمانوں کی ایک خدمت طب کے حوالے سے یہ بھی رہی ہے کہ انہوں نے جو پرانے افکار تھے اطباء کے، ان کی غلطیاں نکالی ہیں اور ان کی اصلاح کی ہے، جیسے جالینوس، بقرات اور سقراط وغیرہ، ان کی غلطیوں کی نشاندہی کی ہے مسلمان اطباء نے، اور معالجات میں ان سے اختلاف بھی کیا ہے۔ صرف یہی نہیں کہ ان سے استفادہ کیا ہے، بلکہ استفادہ کے ساتھ ساتھ ان کی غلطیاں اور ان کی اصلاح بھی کی ہے۔ جیسے جابر بن حیان تھے، ان کے بارے میں ہم تفصیل سے پڑھ چکے ہیں کہ انہوں نے نہ صرف اپنے نئے نظریات پیش کیے تھے، بلکہ جالینوس جیسے اطباء کی انہوں نے غلطیاں بھی نکالی ہیں۔ تو ایسے ہی مسلمان اطباء جو تھے انہوں نے استفادہ تو کیا ہے، لیکن جہاں پر ان کی غلطی ہے وہاں پر ان کی اصلاح بھی انہوں نے کی ہے۔ یہ مسلم اطباء کی ایک خدمت ہے۔ ایسے ہی طب میں مسلمانوں کے کارناموں میں سے ایک بڑا کارنامہ یہ بھی ہے کہ طب کو باقاعدہ فن کی حیثیت دی گئی۔ یہی وجہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ جالینوس نے طب کا آغاز کیا۔ طب کے منتشر مواد کو ابوبکر زکریا الرازی نے ایک جگہ جمع کیا، اور ابن سینا نے اس کے جو اصول تھے، قواعد تھے، ضوابط تھے، ان کو متعین کیا۔ تو یہ ایک بڑا کارنامہ مسلمانوں کا رہا ہے کہ باقاعدہ اس کو ایک فن کی اور ایک علم کی حیثیت مسلمانوں نے دی ہے۔ مسلمانوں نے ایک ذمہ داری یہ بھی ادا کی، ایک کارنامہ یہ بھی سر انجام دیا کہ انہوں نے طب میں پائی جانے والی جو توہم پرستیاں تھیں اور کمزور اعتقادیاں جو موجود تھیں ان کا خاتمہ کیا ہے، اور جو پرانے اطباء ہیں ان کی باتوں کو جو توہم پر مبنی تھیں ان کو رد کیا ہے۔ تو یہ مسلمانوں کا ایک بڑا کارنامہ رہا ہے۔ تو لہٰذا ہمارے آج کے اس سبق کا خلاصہ یہ نکلا کہ آج کے اس سبق میں ہم نے طب میں مسلمان سائنسدانوں کی خدمات کا جائزہ لیا ہے، جس میں ہم نے مختلف زاویے سے طب میں مسلمان اطباء کی خدمات کو دیکھی ہیں، جیسے کہ قدیم کتب کا انہوں نے ترجمہ کیا تھا، اور طب کو بطور فن کے مسلمانوں نے ہی حیثیت دی۔ ایسے ہی قدیم اطباء کی اصلاح اور ان کی غلطیاں، ان کی نشاندہی یہ مسلمانوں نے کی ہے۔ ایسے ہی اموی دور اور عباسی دور میں شفا خانے، ہسپتال اور باقاعدہ مریضوں کے لیے کھانے پینے کے انتظامات مسلمان اطباء نے ہی کیے ہیں۔ تو پیپر میں پوچھے جانے والے سوالات سے متعلق اگر ہم گفتگو کریں تو ایک عام سا سوال ہے کہ جی طب میں مسلمان سائنسدانوں نے کیا خدمات سر انجام دی ہیں، تفصیل سے ان کا جائزہ لیں۔ تو یہ جتنی بھی باتیں آج ہم نے اس سبق میں کی ہیں یہ تمام اس سوال کے جواب میں آ جائیں گی۔ تو اگلے سبق نمبر 30 میں انشاءاللہ ہم طب میں مسلمان سائنسدانوں کی خدمات پر ہی بات کریں گے۔ آج کے اس سبق میں کچھ خدمات ہم نے دیکھی ہیں، اور سبق نمبر 30 میں انشاءاللہ باقی خدمات کا جائزہ ہم لیں گے۔ تو پھر اس طریقے سے ہمارا یہ سوال پورا ہو جائے گا۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک آپ سب لوگوں کا حامی و ناصر ہو۔ اگلے سبق تک اجازت چاہتا ہوں۔